اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ آج سے ہماری بحث جو ہے وہ منطق تصدیقات میں شروع ہوگی۔ عرض کیا تھا جب منطق شروع ہوئی تھی کہ منطق چونکہ تفکر کرنے کی روش سکھاتا ہے، علم منطق، اور تفکر کا تعلق دو میدانوں سے ہے، ایک مفاہیم سے ہے اور دوسرا استدلال سے ہے۔ یعنی بعض اوقات انسان ایک مجہول مفہوم کو معلوم میں بدلنا چاہتا ہے، اور بعض اوقات ایک اعتقاد پر دلیل لانا چاہتا ہے، ایک مطلب کہ جو اس تک پہنچا ہے یا جس کا اس نے اعتقاد رکھا ہے اس پر دلیل لانا چاہتا ہے، اپنے مطلب کو ثابت کرنا چاہتا ہے۔ تو اب مثلا یہاں پر کیا ہوتا ہے، مجہول تصدیق کو معلوم بناتا ہے، اور تصدیق کو معلوم بنانے کے لیے استدلال کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور تصور و تصدیق سے کیا مراد ہے کہ تفصیل سے اس کے بارے میں بحث ہو چکی ہے، حقیقت تصور کیا ہے اور حقیقت تصدیق کیا ہے، تو اس کو یہاں پر دوبارہ تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب جب ہم نے ایک حصہ ختم کر لیا کہ جو باب تعریف سے مشہور تھا، اور اس کو منطق تصورات بھی کہتے تھے، چونکہ یہاں پر مجہول تصوری سے معلوم تصوری، یعنی معلوم تصوری سے مجہول تصوری تک پہنچتے تھے اور پھر اس کو معلوم بنا لیتے تھے۔ تو وہ ہماری باب جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ ابھی شروع ہوتا ہے کہ منطق استدلال کرنے کی روش بھی سکھاتا ہے، اس کی بحث جو ہے اب یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس کو منطق تصدیقات بھی کہتے ہیں، منطق استدلال کہہ لیں، جو بھی آپ اس کو نام دے لیں۔ اب استدلال جو تشکیل پانا ہے، علم منطق نے جو استدلال کا طریقہ سکھانا ہے، اس استدلال کے اندر جو مین کردار ادا کرتا ہے وہ قضیہ ہے۔ یعنی استدلال تشکیل پاتا ہے دو قضیوں سے۔ لہذا مقدماتی طور پر ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ قضیہ کسے کہتے ہیں، قضیے کی اقسام کیا ہیں، تاکہ جب ہم استدلال کی شرائط بیان کریں گے اور اس میں استعمال ہونے والے قضایا کو بیان کریں گے تو ان سے ہماری پہلے آشنائی ہو چکی ہوگی، اس وقت ہو جانی چاہیے، تاکہ پھر استدلال کی بحث کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ بات واضح؟ پس اب یہاں سے جو بحث شروع ہو رہی ہے وہ مقدمات روش استدلال ہے۔ یعنی ہم نے اصل میں جو کام سیکھنا ہے وہ استدلال کرنے کی روش سیکھنی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ مقدمات کی ضرورت ہے، وہ ہمیں طے کرنے ہیں۔ اس میں تعریف قضیہ، احکام قضیہ، اقسام قضیہ، یہ ساری چیزیں جو ہے ہم نے اس میں بیان کرنی ہیں۔ قضیہ کسے کہتے ہیں؟ پہلے قضیے کی تعریف کرتے ہیں، پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ میں پہلے اس کو سادہ زبان میں بیان کروں تاکہ پھر اس کو اصطلاحی زبان میں لیں، تاکہ جو بھی اس مطلب کو سنے اس کے لیے درک کرنا آسان ہو جائے۔ تصدیق کے بارے میں ہم نے کیا کہا تھا؟ تصدیق کے بارے میں ہم نے کیا کہا تھا کہ تصدیق اذعان کو کہتے ہیں۔ انسان ایک چیز کی نسبت، ایک واقعے کی نسبت اذعان رکھتا ہے،
یہ اذعان ممکن ہے بعض اوقات مطابق بواقع ہو، ممکن ہے مطابق بواقع نہ ہو. اور یہ عرض کیا تھا کہ حقیقت تصدیق اذعان کو کہتے ہیں، کہ تفصیل سے ہماری بحث وہاں گزری ہے. اب میں ان سب بحثوں کو یہاں پر ذکر نہیں کرتا. جب انسان کے سامنے مثلا انسان جب باہر جاتا ہے یا انسان جو ہے وہ کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کی نسبت ایک اذعان اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، کہ جس کو کہا جاتا ہے تصدیق درونی. اندر اس کے نفس میں تصدیق پائی جاتی ہے. مثلا اگر میں اپنے سامنے یہ چیز پڑی دیکھ رہا ہوں تو میرے نفس میں ایک قسم کا اذعان و تصدیق ایجاد ہو جاتی ہے کہ یہ لیپ ٹاپ ہے. درست ہے؟ ابھی میں بول نہیں رہا، ابھی میں لکھ نہیں رہا، فقط ایک چیز کو دیکھا ہے، دیکھنے کے بعد میرے اندر ایک قسم کا اذعان پیدا ہو گیا، تصدیق پیدا ہو گئی کہ یہ لیپ ٹاپ ہے. درست ہے؟ یہ جو تصدیق درونی ہے، یہ تصدیق و اذعان کہ جو میرے نفس کے اندر ایجاد ہو گیا ہے، اس تصدیق اور اذعان کو بیان کرنے والی جو چیز ہے اس کو قضیہ کہتے ہیں. درست ہے؟ مثلا آپ نے دیکھا میرے سامنے یہ کیا ہے، یہ چیز پڑی ہے، اور اذعان حاصل کر لیا کہ یہ کیا ہے، لیپ ٹاپ ہے. میں پھر اس کو بیان کرتا ہوں، اپنے اس اندرونی تصدیق کو، اپنے اس اندرونی اذعان کو، اپنے اس اندرونی اعتقاد کو بیان کرتا ہوں. وہ بیان کس چیز میں کروں گا؟ تصدیق کی صورت میں بیان کروں گا، نہ قضیے کی صورت میں بیان کروں گا. یعنی تصدیق ہمیشہ قضیے کی شکل میں بیان کی جاتی ہے. بات واضح؟ پس قضیہ حقیقت میں ایسا قالب ہے کہ جو ایک تصدیق درونی کو بیان کرتا ہے. اور یہ اذعان کس کی نسبت اس کو ایجاد ہوا ہوتا ہے؟ یا اذعان ہے اس کو کہ نسبت جو ہے وہ واقع کے مطابق ہے، یا اس کو اذعان ہے کہ نسبت واقع کے مطابق نہیں ہے. یعنی اگر آپ نے سنا ہے کہ باہر موسم خراب ہے، باہر بارش ہو رہی ہے، تو آپ جب باہر جا کر دیکھتے ہیں تو ایک اذعان پیدا ہوگا آپ کے اندر، یا اذعان پیدا ہوگا کہ بارش واقعاً ہو رہی ہے، یا اذعان پیدا ہوگا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے. درست ہے؟ بس یہ قضیے کی تعریف ہے، سادہ طریقے سے بیان کر دیا. اب اس کو آتے ہیں اصطلاحی زبان دیتے ہیں کہ جو منطق میں بیان کی جاتی ہے. فرماتے ہیں کہ قضیہ مرکب تام میں خبری کو کہتے ہیں کہ جو ذاتاً صدق یا کذب کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے. یہ قضیے کی تعریف ہے. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ حسن استاد ہے. اب حسن استاد ہے یہ قضیہ ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ مرکب تام میں خبری ہے، اور اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا یہ سچا ہے یا یہ جھوٹا ہے. پس قضیے کی یہ تعریف ہے. مثلا منطق مظفر میں بھی اگر جائیں آپ تو اس میں عربی کے اندر اسی تعریف کو بیان کیا گیا ہے کہ القضیۃ قول مرکب تام کہ یتصف بالصدق والکذب بالذات.
مثلا یوں آ کے تعبیر کریں گے. میرے جو ذہن میں عبارت ہے اس کے مطابق میں بیان کر رہا ہوں. اب اس کو تھوڑا کھولتے ہیں تاکہ مطلب جو ہے وہ مزید کلیئر ہو جائے. ہم نے چند کلمات کا استفادہ کیا ہے اس تعریف کے اندر. ہم نے کہا کہ قضیہ مرکب ہے، بس اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مفرد نہیں ہے. بس مفرد چیز کو ہم قضیہ نہیں کہہ سکتے. دوسرا کلمہ جو ہم نے استعمال کیا ہے وہ ہے تام، یعنی مرکب تام ہو. درست ہے؟ پس مرکب ناقص جو ہے وہ قضیہ نہیں کہلائے گا، اور مرکب ناقص مفرد ہی کی قسم بنتی ہے، لہذا قضیہ نہیں بنے گا. پھر ہم نے کہا کہ مرکب تام میں خبری ہو. یہ قید اس لیے لگائی تاکہ مرکب تام انشائی جو ہے اس کو خارج کیا جا سکے. مثلا اگر کہا جائے پانی لاؤ، یہ مرکب تام ہے لیکن انشائی ہے، خبری نہیں ہے. انشاء یعنی ایجاد کرنا، کہ میں اس کو مزید تھوڑا کھولوں گا اس کو. اور پھر ہم نے کہا ہے کہ ذاتن متصف ہو صدق و کذب کے ساتھ، کہ اس کو بھی کھولنے کی ضرورت ہے. ہمیں تھوڑا سا اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ بحثیں ایک دوسرے سے مرتبط ہیں. جیسے جیسے آگے چلیں گے پتہ چلے گا کہ ہم نے پچھلی بحثیں کیوں کی ہیں. وہ بے ہدف نہیں تھی، مثلا لاغو نہیں تھی. وہ تھوڑا سا پیچھے پلٹتے ہیں یادآوری کے لیے تاکہ ہمیں یہ مطلب مزید کھول کے سامنے آ جائے. ہم نے وہاں پر الفاظ کو تقسیم کیا تھا، مباحث الفاظ کے اندر کہا تھا کہ لفظ یا مفرد ہوتا ہے یا مرکب. یاد ہوگا مثلا ہم نے یہ بحث کی تھی وہاں پر، اور وہاں پر ہم نے مفرد کے ملاک بیان کیے تھے اور اس کے مقابل میں ہمارے لیے مرکب جو ہے وہ واضح ہو گیا تھا. ہم نے وہاں پر یہ نتیجہ لیا تھا کہ مفرد اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جو یا تو جز نہیں رکھتا، یا اگر جز رکھتا ہے تو وہ جز اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا. مثلا کون سا لفظ ہے کہ جو جز نہیں رکھتا؟ مثلا الفابیٹک جو ہے، مثلا آ کہہ دینا، قے کہہ دینا، مثلا یہ ایسے لفظ ہے. قاف کہہ دینا یہ مفرد ہے لیکن جز نہیں رکھتا. اور وہ لفظ کے جو مرکب تو ہو لیکن یعنی جز رکھتا ہو لیکن وہ جز اپنے معنی پر دلالت نہ کرتا ہو. اس کی کیا مثال دی تھی ہم نے وہاں پہ؟ ہم نے کہا تھا کسی کا نام اگر عبداللہ رکھ دیا جائے تو اب یہاں پر لفظ مرکب تو ہے، لفظ دو جز رکھتا ہے، ایک عبد ہے اور ایک اللہ ہے، لیکن یہ جز اپنے معنی پر دلالت نہیں کر رہا. ہم پورے عبداللہ کو ایک ہی لفظ سمجھ رہے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے. کہ اس کی تفصیل چونکہ ہم نے پہلے بیان کر دی تھی، یہاں مزید کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے مقابل میں کیا آ گیا تھا؟ مرکب. پس مرکب کی کیا تعریف ہو جائے گی؟ مرکب کی تعریف یہ ہوگی کہ مرکب اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جس میں تین خصوصیات پائی جائیں. کون کون سی؟ ایک، وہ لفظ اجزاء رکھتا ہو، تبھی تو مرکب کہیں گے، اگر جز نہ ہوا تو مرکب نہیں ہے. ایک، ان اجزاء کا اپنا معنی ہو، درست ہے، اور اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہو. وہ جز عبداللہ کی طرح نہ ہو، جز اپنے معنی پر دلالت بھی کر رہا ہو. تیسری خصوصیت کیا ہونی چاہیے؟ کہ معنی ہر جز کا جو معنی ہے اس کا قصد بھی کیا گیا ہو.
درست ہے؟ پس یہ تین خصوصیات اگر ہوں گی تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مرکب ہے. مثلا کوئی آ کر اگر کہہ دیتا ہے گل زیبا فارسی کا لفظ ہے، اب یہ گل زیبا مرکب ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک تو لفظ اجزاء رکھتا ہے، ہر جز کا اپنا اپنا معنی ہے اور اس پر دلالت بھی کر رہا ہے. گل کا اپنا معنی ہے، اس پر دلالت کر رہا ہے یعنی پھول، اور زیبا کا اپنا معنی ہے، اس پر دلالت کر رہا ہے یعنی خوبصورت. اور تیسری خصوصیت بھی پائی جاتی ہے کہ ان کے معنی کا قصد بھی کیا ہوا ہے، یعنی گل سے مراد بھی پھول لیا گیا ہے اور زیبا سے مراد بھی خوبصورت ہونا لیا گیا ہے. مقصود بھی ہمارا یہی ہے. بات واضح؟ پس جب ہمارے لیے مفرد اور مرکب واضح ہو گیا تو اب آ کر ہمارے لیے تعریف کا وہ نقطہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہم نے قضیے کو کیا کہا ہے. قضیہ مرکب تام کو کہتے ہیں. پس مفرد قضیہ نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد جو ہے مرکب تام کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. مرکب تام یا خبری ہوتا ہے یا انشائی ہوتا ہے. مرکب تام میں خبری اس مرکب کو کہتے ہیں کہ جو کسی واقعیت سے یا کسی صفت سے یا کسی حالت سے حکایت کرے، اس کے بارے میں خبر دے. مثلا کہا جائے علی عالم ہے، یہاں پر کیا ہے؟ ایک خبر دی جا رہی ہے کہ علی کے اندر علم کی صفت پائی جاتی ہے. یا کہا جائے مثلا پھول خوبصورت ہے، یا مثلا کہہ دیا جائے کہ اگر باران آ جائے تو ہوا صاف ہو جاتی ہے، لطیف ہو جاتی ہے. یہاں بھی خبر دی جا رہی ہے. درست ہے؟ پس مرکب تام میں خبری اس مرکب کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر کسی چیز کے بارے میں خبر دی جاتی ہے. اور ہمارے زندگی کے اندر یہ مرکب تام میں خبری بہت زیادہ ہے کہ ہم پورے دن میں پوری زندگی میں خبریں ہی دیتے ہیں. یہ ہو رہا ہے، وہ ہو گیا ہے، یہ ہو چکا ہے، یہ ہونے والا ہے. اور واقعیت سے جو خبر دینا ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعیت یا انجام پا چکی ہو یا انجام پا رہی ہو. نا، واقعیت سے خبر دے کسی بھی زمانے میں. مثلا کہے علی آیا، علی آئے گا. درست ہے؟ یہ مختص نہیں ہے کسی کے ساتھ. یہ تو تھا مرکب تام میں خبری. مرکب تام میں انشائی اس مرکب کو کہتے ہیں کہ جو کسی واقعیت کے بارے میں خبر نہیں دیتا بلکہ خود ایک معنی کو ایجاد کرتا ہے. جیسا کہ میں نے مثال دی پہلے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ پانی پلاؤ، اس میں کوئی خبر نہیں ہے، بلکہ آپ اس کلام کے ذریعے ایک معنی کو ایجاد کر کے اپنے مخاطب کے ذہن میں ڈال رہے ہیں کہ بھئی یہ کرو. درست ہے؟ پس اس کو کہتے ہیں مرکب انشائی. اس میں امر کرنا، نہیں کرنا، سوال کرنا، درخواست کرنا، آرزو کرنا، یہ ساری چیزیں مرکب انشائی کی اقسام ہیں. دعا کرتے ہیں، یہ بھی مرکب انشائی ہے. آرزو کرتے ہیں، یہ بھی مرکب انشائی ہے، کیونکہ ان سب میں کسی کے بارے میں خبر نہیں دی جاتی. مثلا آپ کہتے ہیں کہ خدایا تو مجھے صحت دے، آپ کو خبر نہیں دے رہے، آپ دعا کر رہے ہیں.
ایک چیز کو ایجاد کر رہے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں جو پیش کر رہے ہیں اس کو. پس مرکب انشائی کے اندر کسی واقعیت سے خبر نہیں دی جاتی بلکہ ایک معنی کو ایجاد کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کو انشائی کہتے ہیں. پس جب ہم نے یہ قسم پڑھ لی تو اب ہمیں تعریف کی اگلا جز بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جو ہم نے کیا کہا تھا، مرکب تام میں خبری. پس مرکب تام میں انشائی قضیہ نہیں کہلائے گا. منطق کی اصطلاح میں مرکب تام میں خبری اگر ہوگا تو وہ قضیہ کہلائے گا. یہ ایک چیز ہو گئی. اب اس کا لازمہ کیا نکلے گا؟ اگلا مطلب جو ہے اس کو وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود بھی انسان سمجھ لیتا ہے کہ جب قضیہ مرکب تام میں خبری کو کہتے ہیں اور مرکب تام میں خبری اس مرکب کو کہتے ہیں کہ جو کسی واقعیت سے خبر دیتا ہے، تو ظاہری سی بات ہے ممکن ہے کہ وہ جو خبر دی گئی ہے وہ واقع کے مطابق ہو، ممکن ہے کہ وہ خبر واقع کے مطابق نہ ہو. پس معلوم ہوا کہ مرکب تام میں خبری کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ یا سچا ہے یا جھوٹا ہے. یہ کلام جو میرے سامنے پیش کیا گیا ہے یا یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. اگر کوئی کہے بارش ہو رہی ہے، آپ باہر جا کے دیکھتے ہیں نہیں ہو رہی، آپ کہیں گے جھوٹے ہیں آپ، کیونکہ یہ جو نسبت آپ نے بارش کی دی ہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے، یہ نسبت واقع کے مطابق نہیں ہے. اگر واقع بارش ہو رہی اور آپ نے دیکھا تو یہ سچا ہے، چونکہ وہ نسبت جو دی گئی ہے بارش ہونے کی واقع کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے. درست ہے؟ پس اس اعتبار سے اس میں سچا اور جھوٹ ہونا پایا جاتا ہے. لیکن مرکب تام میں انشائی کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی، چونکہ وہاں پر خبر ہی نہیں دی جا رہی تاکہ کوئی کہے کہ تم جھوٹے ہو یا سچے. وہاں تو بلکہ معنی ایجاد ہو رہا ہے، پانی لے کر آؤ، آپ کوئی بتا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ نہیں، معنی ہی نہیں ہے کوئی جھوٹ بولنے کا. یہ تم سچ بول رہے ہو، مثلا پانی لے کے آؤ، یہ پانی لے کے آؤ، یہ کلمہ جو ہے یہ سچا ہے. درست ہے؟ پس مرکب تام میں انشائی جو ہے وہ صدق و کذب نہیں رکھتا، کیونکہ وہ کسی واقعیت سے خبر نہیں دیتا تاکہ آپ کہیں کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا. درست ہے؟ ایک مطلب کی طرف توجہ دلا دوں تاکہ مطلب کلیئر رہے کہ منطق اور فلسفے میں جب کہا جاتا ہے کہ یہ جملہ صادق ہے یا جب کہا جاتا ہے کہ یہ جملہ کاذب ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یا مطابق واقع ہے یا مطابق واقع نہیں ہے. اگر مطابق با واقع ہوگا تو اس کو منطق کی اصطلاح میں صادق کہتے ہیں، اور اگر مطابق با واقع نہ ہو تو اس کو کاذب کہتے ہیں. پس صدق و کذب یعنی مطابقت و عدم مطابقت با واقع، یہ اصطلاح ہے جو کہ منطق میں بیان کی جاتی ہے. ایک نقطہ فقط رہ گیا اور ہماری تعریف جو ہے وہ کامل ہو جائے گی. کیا نقطہ رہتا ہے کہ یہ جو ذاتن کی آپ نے قید لگائی ہے یہ کیوں لگائی ہے؟ کیا تعریف کی تھی ہم نے؟ قضیہ مرکب تام میں خبری کو کہتے ہیں کہ جو ذاتن صدق و کذب سے متصف ہوتا ہو. یہ ذاتن کی قید کی کیا ضرورت ہے؟ فرماتے ہیں ہاں اس کی ضرورت ہے، حتماً ہم نے یہ قید لگانی ہے، تب جا کر یہ تعریف ہماری جامع اور معنی بنے گی. اب وہ تعریف والی بھی آپ دیکھیں کہ تعریف بھی ہم نے اس لیے پڑھی تھی تاکہ آگے جا کے تعریفیں ہم کریں گے تو ان قواعد کا ہم نے خیال رکھنا ہے. کیوں ذاتن کی قید لگائی ہے؟ ذاتن کی قید لگا کر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قضیہ اس وقت مرکب تام قضیہ کہلائے گا کہ جب وہ بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی تفسیر کیے ہوئے، تفصیل دیے بغیر صدق و کذب سے متصف ہوتا ہو.
جیسے ہی آپ اس قضیے کو دیکھیں آپ کو پتا چل جائے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا. کسی کو وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی واسطہ ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کا اپنا مضمون اس قابل ہے کہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یا یہ سچا ہے یا یہ جھوٹا ہے. اصل میں کہانی کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں، مطلب واضح ہو جائے گا. اصل میں کہانی یہ ہے کہ ہم معاشرے میں جب دیکھتے ہیں کہ کچھ گدا انسان، مثلا مثال کے طور پہ عرض کرنا ہو، کچھ گدا فقیر لوگ آپ کو مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ مانگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے نام پہ مجھے دے جا. آپ کہتے ہیں وہاں پہ جب عرف دیکھتا ہے ان چیزوں کو کہتا ہے یار یہ جھوٹ بول رہا ہے آدمی، یہ جھوٹا انسان ہے یہ. حالانکہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نام پہ دے دے. وہ تو انشاء کر رہا ہے، وہ تو مانگ رہا ہے، درخواست کر رہا ہے. تو ہم ابھی پڑھ کے آئے ہیں کہ دعائیہ جملے، درخواست کے جملے یہ سارے کیا ہیں؟ انشائی ہیں اور یہ صدق و کذب سے متصف نہیں ہوتے. تو پھر تم کیوں کہہ رہے ہو کہ یہ جھوٹا انسان ہے؟ ہاں کہتے ہیں اس وجہ سے. اب یہاں پہ تفسیر کی ضرورت پڑ رہی ہے. دیکھیں تفسیر کی ضرورت پڑ رہی ہے. وہ بندہ پھر آپ کو وضاحت کرے گا. کیا وضاحت کرے گا؟ کہتا ہے کہ درست ہے کہ جو یہ کلام کہہ رہا ہے یہ کلام صدق و کذب نہیں رکھتا، لیکن اس کی زبان حال کیا کہہ رہی ہے کہ میں کچھ نہیں رکھتا، میں فقیر ہوں. اس کی زبان حال کہہ رہی ہے، چونکہ جب ہاتھ پھیلا رہا ہے تو اس کی زبان حال یہ کہہ رہی ہے، اس کی باڈی لینگویج یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کچھ نہیں رکھتا، یہ مسکین ہے، یہ فقیر ہے. اب اصل میں جو سچا اور جھوٹا کہلا رہا ہے وہ کون سا قضیہ ہے کہ میں فقیر ہوں؟ یعنی وہ زبان سے تو کہہ رہا ہے کہ مجھے دے دے، لیکن اس کی زبان حال یہ کہہ رہی ہے کہ میں فقیر ہوں. اصل میں سچا اور جھوٹا کون سا قضیہ ہے کہ میں فقیر ہوں، نہ کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ مجھے دے جا. درست ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر اس طریقے کی صدق و کذب پائی جاتی ہو یہ قابل قبول نہیں ہے. اسی وجہ سے اس قسم کے قضیوں کو نکالنے کے لیے، اس قسم کے جملوں کو قضیے کی تعریف سے نکالنے کے لیے ذاتن کی قید لگائی ہے کہ تفسیر کی ضرورت نہ پڑے. وہ جملہ خود گواہی دے کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا، اس کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے، نہ کہ دلالت التزامیہ کی وجہ سے. بس اب یہ کیا ہے، میں اب اصطلاحی زبان استعمال کروں، جب ایک انسان کے جو مالدار ہے لیکن اپنا حلیہ فقیروں کا بنا کر وہ ہاتھ پھیلا کے درخواست کر رہا ہے لوگوں سے، تو اس کی دلالت مطابقی کیا کہہ رہی ہے کہ مجھے دے، اور دلالت التزامی کیا کہہ رہی ہے کہ میں فقیر ہوں. اب وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دلالت کی ہم اقسام پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. مطابقی، دلالت مطابقی کیا ہوتی ہے، دلالت التزامی کیا ہوتی ہے، وہ تفصیل سے ہم نے پڑھا ہے، لہذا وہاں پر رجوع کرنا ہوگا اگر ذہن میں نہ ہو. بس یہ جو ہاتھ پھیلا کے مانگ رہا ہے اور اس کے مانگنے کو ہم جھوٹا کہہ رہے ہیں، وہ دلالت التزامی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. چونکہ اس کی دلالت التزامی کہہ رہی ہے کہ میں فقیر ہوں لیکن حقیقت میں یہ فقیر نہیں ہے، بس یہ جھوٹا ہے. قضیہ اس مرکب تام میں خبری کو کہتے ہیں کہ جو ذاتاً دلالت مطابقی کے اندر صدق و کذب کی صلاحیت رکھتا ہو، جس کو کسی قسم کی تفسیر اور واسطے کی ضرورت نہ ہو، اس کو قضیہ کہتے ہیں. بس ذاتن کی قید لگا کر ان انشائی جملوں کو خارج کر دیا کہ جو تفسیر کے ساتھ، واسطے کے ساتھ، دلالت التزامیہ کے ذریعے صدق و کذب سے متصف ہوتے ہیں. بات واضح؟ بس تعریف ہماری واضح ہو گئی. جتنی بھی قیدیں اس کے اندر لگی ہوئی تھی
وہ کلیئر ہو گئی کہ قضیہ مرکب تام میں خبری ہے، انشائی نہیں ہے، اور ذاتاً جو ہے وہ متصف ہوتا ہے صدق و کذب کے ساتھ۔ اس کے بعد جو ہے وہ 2-3 اور نقطے بیان کرتے ہیں قضیے کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد اقسام قضیہ میں وارد ہو جاتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو پھر کل دیکھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔